اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ سبل السلام گروپ کی طرف سے مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کی معلومات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج یہ اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ انبیاء کرام کے متعلق مزید اہم سوالات جو امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ان کے متعلق جان سکیں گے۔ چنانچہ آج کا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ جواب، آدم علیہ السلام نے۔ دوسرا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے مکہ میں جبل ابی قبیس میں آپ مدفون ہیں، لیکن یہ بات قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ہند میں جس پہاڑ پر آسمان سے اتارے گئے تھے وہیں دفن کیے گئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ جواب، 60 ہاتھ۔ اگلا سوال، دنیا میں سب سے پہلے لباس کس نے تیار کیا؟ حضرت حوا نے۔ حضرت حوا نے جو لباس تیار کیا وہ اونی لباس تھا، بھیڑ کے اون کا بنایا گیا تھا۔ اس لحاظ سے دنیا میں لباس تیار کرنے والی پہلی شخصیت ایک عورت ہیں، حضرت حوا۔ اگلا سوال، صفی اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اگلا سوال، شیس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، عطیہ خداوندی۔ روایات میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا کی اس کا نام شیس رکھا گیا کہ اللہ نے حابیل کا ہدیہ اور عطیہ اور بدلہ ہمیں عطا کیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت شیس کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 130 سال، یعنی 130 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو شیس علیہ السلام کی صورت میں اولاد سے نوازا۔ اگلا سوال، کن دو نبیوں کے مابین مناظرانہ گفتگو ہوئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ آدم ہیں، آپ نے خطا کی جس کی وجہ سے تمام انسانوں کو زمین پر اتارا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، آپ موسیٰ ہیں اور آپ سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا جو میری پیدائش سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، آپ اس کے اوپر میرے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ہمارا اگلا سوال، سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت میں جاؤ اور ان سے جا کے بات کرو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے پاس گئے تو ان کو السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم یہ تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ اگلا سوال، شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ درست جواب، 50۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کیں، ان میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ اگلا سوال، انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ یہ انوش حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس کا جواب 165 سال، یعنی حضرت شیس علیہ السلام جب 165 سال کے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو انوش کی صورت میں اولاد سے نوازا۔
اگلا سوال، حضرت حوا کب فوت ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا بھی فوت ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تورات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے درمیان بھی مطابقت پیدا کرتے ہیں اور اس لحاظ سے دونوں جا کے 1000 سال پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے مختصر طور پہ یہ بتلا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین شیس علیہ السلام بنے، ان کے جانشین انوش بنے، انوش کے بعد کینان نامی شخص ان کا جانشین بنا، اس کے بعد ان کا جانشین بنا مہالائل، اور ان کے بعد خنوخ۔ مشہور یہ ہے کہ خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اگلا سوال، دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا وہ کون تھے؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب یہ ہے 2 بار، ایک بار سورۃ انبیاء آیت نمبر 85 اور ایک بار سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57۔ ان 2 آیات میں آپ کا تذکرہ ہوا اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ صرف مکی صورتوں میں ہوا۔ اگلا سوال، سورۃ انبیاء کی کس آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام آیا؟ جواب آیت نمبر 85۔ اگلا سوال، شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کس آسمان پر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے 4تھے آسمان پر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 4تھے آسمان میں ہوئی تھی، اور اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو روزانہ تمام آدم کے اعمال کے برابر درجہ ملتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے میری عمر کتنی باقی ہے، میں مزید اللہ رب العزت کی کتنی عبادت کر سکتا ہوں؟ تو وہ فرشتہ اپنے پروں میں اٹھا کر ان کو 4تھے آسمان پر لے گئے۔ چنانچہ وہاں ان کی روح قبض کی گئی، اور روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو 4تھے آسمان میں قبض کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 4تھے آسمان پر جوں ہی وہ فرشتہ پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے دوست فرشتے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کی وفات ہوئی، اور 4تھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال، تورات میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا مذکور ہے؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ تورات میں خنوخ ہے، اور عربی میں اس کو اخنوخ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو جس نام سے پکارا گیا وہ ادریس ہے۔ کہا جاتا ہے ادریس درس سے نکلا ہے، آپ کثرت کے ساتھ درس دیتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ اگلا سوال، علم رمل کن کی ایجاد ہے؟ علم فلکیات کے بانی کون ہے؟ ستاروں کا علم کن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کریں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ روایات سے اور علماء کے اقوال سے یہی پتہ چلتا ہے۔ علم رمل جو ایک خاص قسم کا علم تھا، یا فلکیات کا علم اور ستاروں کا علم، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اگلا سوال، ہرمس الحرمسہ کن کو کہا جاتا ہے، یا یہ کن کا لقب ہے؟ تو جواب حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگلا سوال، علامہ شورستانی کے بقول اغزاسمون سے کون مراد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اغزاسمون سے مراد حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے استاد تھے۔ اگلا سوال،
شہر بابل جو دجلہ اور فرات کے کنارے آباد تھی، حضرت ادریس علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے کہاں آباد ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ آباد ہوئے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسری جگہ ہجرت کر کے کہاں آباد ہوئے؟ آپ اس کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں دریائے نیل کے کنارے۔ اب اگر سوال میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہجرت کر کے کس دریا کے کنارے آباد ہوئے، تو آپ جواب میں بتا سکتے ہیں دریائے نیل کے کنارے۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے ذمہ داریوں کے حساب سے لوگوں کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ 3 طبقات میں حضرت ادریس علیہ السلام نے روئے زمین کے تمام لوگوں کو تقسیم کیا۔ نمبر 1 کاہن، کاہن سے مراد علماء تھے اس دور کے، دوسرے نمبر پہ بادشاہ، اور تیسرے نمبر پہ رعیت۔ تو کاہن جو تھے، علماء جو تھے، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا اعزاز بادشاہوں سے بھی بلند اور بڑا ہوا تھا۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے آبادی کے لحاظ سے زمین کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر سوال ہو جائے لوگوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا، تو جواب ہوگا 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اگر سوال یہ ہو کہ زمین کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا آبادی کے لحاظ سے، تو جواب ہوگا زمین کو آبادی کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر حصے کا ایک بادشاہ بھی مقرر کیا۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنے شہر آباد کیے؟ تو اس کا جواب 180 شہر۔ علم سیاست مدن یعنی شہری اور تمدنی زندگی کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آپ نے 180 شہر آباد کیے۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ کتنی زبانوں میں گفتگو کر سکتے تھے؟ کتنی زبانوں میں لوگوں کو درس اور تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے 72۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ اس دور میں لوگ 72 زبانیں جانتے تھے، 72 زبانوں والے لوگ موجود تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ہر زبان والے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، حرمس الحرامسا کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ پہلے سن چکے ہیں، حرمس الحرامسا حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے سریانی زبان کا لفظ ہے حرمس الحرامسا، جس کا معنی بہت زیادہ ماہر یا استاد اول۔ اگلا سوال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت ادریس علیہ السلام کس طرف اٹھائے گئے؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے۔ اگلا سوال، سورۃ مریم کی کس آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کہا گیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو اس کا جواب ہے آیت نمبر 56۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے ہمارے چند اہم سوالات۔ آپ کو یہ سوالات کیسے لگے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک اور شیئر بھی